آج کورٹ ہیئرنگ میں کیا ہوا ہے؟ کیا جج عامر فاروق صاحب نے آرڈر دیا ہے؟ آپ نے آئی ایس آئی کے نام پر ان کو کوئی اعتراض تھا کہ کیا کیوں ہے؟ اچھا، میں پہلے تھوڑا سا کانٹیکسٹ ایکسپلین کر دوں کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو 7 اکتوبر کو ان کی فلائٹ تھی دبئی کی، کراچی سے دبئی آنورڈس ٹو نیو یارک، کیونکہ سب کو پتہ ہے پورے ملک کے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ پاکستان سے ایک خاتون کو ٹائمز 100 لسٹ میں فیچر کیا گیا، ان کے آنر میں سیلیبریشن ہو رہی تھی اور لوگوں کے آنر میں، اور انہیں ایئرپورٹ پہ نہ صرف 5 سے 6 گھنٹے ایلیگلی ڈیٹین کیا گیا بلکہ انہیں فلائٹ بورڈ نہیں کرنے دی۔ اب ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آبویسلی پٹیشن فائل کیا، یہ فیڈرل گورنمنٹ کے تحت یہ ڈیسیجن کیا گیا ہے کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کی الگ سے نو فلائی اور واچ لسٹ ہوتی ہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے، ایک نون بات ہے۔ تو ہم نے سیپریٹلی آئی ایس آئی کو تھرو سیکٹر کمانڈر پارٹی بنایا تھا کہ اگر ان کی کوئی واچ لسٹ ہے تو وہ اس پہ جواب دے دے۔ اس پہ چیف جسٹس صاحب نے اعتراض اٹھایا کہ آپ آئی ایس آئی کو اس طرح پارٹی نہیں بنا سکتے، اور آئی ایس آئی کی کوئی لسٹ نہیں ہے، اسینشلی یہ کہنے کا مقصد تھا۔ اور دوسری بات کہ ہم نے آبویسلی ہمیں نہیں پتا کہ ہم پی این آئی ایل پر ہیں، پی سی ایل پر ہیں، ای سی ایل پر ہیں، کون سی نو فلائی لسٹ پر ہیں، ملٹیپل پر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اب ان نے اگلے ہفتے کی کوئی فکس ڈیٹ نہیں دی لیکن ری لسٹ کر دیا نیکسٹ ویک کے لیے، اور نوٹسز ایشو کر دیے آج انٹیریئر منسٹری اور ایف آئی اے کو۔ اور ایک چیز بتائیے گا مہرنگ، اگر آپ بتا سکیں، آپ اس سے پہلے ناروے بھی جا چکی ہیں، وہاں پر بھی آپ کو اسی طرح ایک سیرمنی میں انوائٹ کیا گیا تھا، اب آپ جانا تھا نیو یارک میں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ناروے جانے دیا گیا؟ کیا ان کو امید تھی کہ آپ شاید واپس نہیں آئیں گے، لیکن واپس آ گئے تو اب یہ کہہ رہے ہیں پھر اب کبھی بھی نہ جائیں؟ جی بالکل، ان کو سب سے زیادہ خطرہ یہی ہے کہ جو ایڈوکیسی ہو رہی ہے بلوچستان کے نام پہ، جو ایک ویزیبلٹی آئی ہے انٹرنیشنل فورمز میں، تو وہ اس کو روکنا چاہتے ہیں۔ تو اگر کوئی وہاں اسٹے کرنے کے لیے جاتا ہے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایڈوکیسی کے لیے جاتا ہے تو وہ ایک بنیادی مسئلہ بن جاتا ہے ان کے لیے۔ اور میں جب جا رہی تھی تو ویزا اور ٹکٹس، میرے ریٹرن ٹکٹس بھی تھے کہ میں 4 دن کے بعد واپس آ رہی ہوں، اور وہ بھی میں نے شو کیے تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی نے میرا کوئی ڈاکومنٹ ہی چیک نہیں کیا۔ ایک ایسا سسٹم ہے ایف آئی اے کا کہ جس میں بس آرڈرز آ جاتے ہیں، اور ایف آئی اے کے انچارج کو بھی اس وقت نہیں پتہ تھا۔ انچارج خود 5 گھنٹے تک غائب تھا اپنے پوسٹ سے، اور میں پورے 5 گھنٹے انہیں کو ہی ڈھونڈ رہی تھی کہ انچارج کہاں ہیں، جو اس وقت انچارج تھے، اور جو ان کی ڈپٹی انچارج تھی وہ یہی بول رہے تھے کہ ہم خود انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ آپ کے کیس کے لیے اوپر گئے ہیں۔ تو وہ اس اوپر کا ابھی تک مجھے پتہ نہیں چلا کہ وہ میرے کیس کے سلسلے میں کہاں اوپر گئے تھے کہ جن کو جواب ہی نہیں ملا۔ بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ جو ادارے ہیں ان کو کمپیٹنٹ ہونا چاہیے، اور اتنا ہونا چاہیے کہ ان کے پاس کوئی جواب تو ہو۔ جواب نہیں دیا گیا، اور 5 دن کے لیے اگر میں جا رہی تھی تو وہ ایک ایونٹ ہے، اور اس ایونٹ کی شاید 4 یا 5 گھنٹے کے علاوہ اور تھا ہی نہیں، لیکن جس طریقے سے مجھے روکا گیا، اور سب سے بڑی بات حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اسالٹ کیا گیا، اٹیک کیا گیا کراچی پولیس کی جانب سے، اور اس کے بعد جو ایف آئی آر کیا گیا، یہ تمام چیزیں ایک ہی کیس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ایف آئی آر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پھر سے مجھے کسی لسٹ میں ڈالے، کیونکہ آفیشلی میں کسی اور لسٹ میں ہوئی ہوں، اور پھر سے میرے ٹریول بین کو یہ لوگ اور زیادہ لمبا کر سکیں۔ ڈاکومنٹس کا کچھ بتائیں گے، کہاں ہیں، لے لیے تھے، کس نے لیے تھے آپ کو؟ دیکھیے، کراچی پولیس تھی، اور اس کے ساتھ سول یونیفارم سول ڈریس میں جو لوگ تھے وہ موجود تھے، انہوں نے اٹیک کیا باقاعدہ ہم پر، اور مین ہینڈلنگ کی، تلاشی بھی لی، ان میں کوئی بھی فیمیل کانسٹیبل نہیں تھی، اور پاسپورٹ میرا چھینا گیا، موبائل فون اس لیے چھینا گیا کیونکہ اس میں ایویڈنسز تھے، جس وقت انہوں نے اسالٹ اور اٹیک کیا اس وقت میں نے ویڈیوز اور تصویریں لی تھی۔ تو اس کے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے نیکسٹ ڈے میں ایف آئی آر کاٹنے گئی تو میری ایف آئی آر بھی ایکسیپٹ نہیں کی گئی۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ہم ایجنسیز کے خلاف ایف آئی آر نہیں لیں گے، اب تو پولیس کے خلاف بھی ہم ایف آئی آر نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ ٹائمز 100 کی جو لسٹ ہے یہ ہے کیا، اور آپ کی سلیکشن کیسے ہوئی، تھوڑا سا اس کے بارے میں ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو آپ انہیں سے پوچھیں کہ انہوں نے مجھے کیوں سلیکٹ کیا ہے، اور ٹائمز 100 دنیا بھر میں ہر سال جو انفلوئنشیل ایڈوکیٹس، لیڈرز اور آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کی لسٹ بناتی ہے، اور مجھے تھرو ای میل ہی کانٹیکٹ کیا گیا کہ ہم آپ کا نام ٹائمز 100 میں ڈال رہے ہیں، اور میرے خیال سے یہ ہمارے لیے اور بلوچستان کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے کہ ہماری ایڈوکیسی اتنی حد تک ہو چکی ہے کہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں، میگزینز ہیں، وہ بھی ہمیں ہماری ایڈوکیسی کے بیسس پر ریگارڈ کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر جو ہے نا، یہی ہمارے لیے سب سے بڑا قصور بنایا جاتا ہے کہ آپ کو کیوں یہ ملا۔ پاکستان سے کوئی اور بھی ہے یا صرف آپ ہی ہیں؟ میرے خیال سے اس لسٹ میں کوئی نہیں ہے۔
थैंक आपने मैडम बड़े बड़े एहतजाज को लीड किया, तो ये बताएं कि क्या कभी स्टेट की जानिब से भी फिर मुज़ाकरात के लिए कोई कार्रवाई आगे बढ़ी या कुछ उनसे कहा गया उनकी जानिब से कि आप ये ना करें, इस तरह से मामला चल सकता है आगे? जी बिल्कुल भी नहीं। हमने हर दफ़ा सियासी तंजीम होने की वजह से हम नेगोशिएशंस पर यकीन रखते हैं। हमारा पिछला जो मूवमेंट था बलोच राजी मिर्ची, उसमें हम नेगोशिएशंस पे बैठे और उसी का ही एक पॉइंट ये था कि आप जो है ना बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनान को आगे फ्यूचर में तंग नहीं करेंगे, और उस पर बाकायदा तौर पर हमने सूबाई जो असम्बली के वज़रा है उनके साथ मुज़ाकरात किए और उन्होंने इस पर दस्तखत भी किए, लेकिन उस मुआहदे की एक भी शर्त को आज तक निभाया ही नहीं गया है। फोर्थ शेड्यूल नामी एक चीज़ लाई गई है जिसमें बलूचिस्तान भर से 3000 लोगों के नाम फोर्थ शेड्यूल में डाले गए हैं। एक बीडा एक्ट के थ्रू 1500 मुलाजिमीन को सस्पेंड किया गया है और इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। और आप खुद देखिए बलूचिस्तान की हालत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि एक ही दिन में कराची में 9 तलबा को गिरफ्तार किया गया, इनफोर्स डिसअपेयर किया गया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। मैंने गवादर को विजिट किया इन पर्सन और पूरा सिटी दोनों करके आई। मैं एक सिटीजन हूँ आपकी तरह से, तो आई ऑल्सो हैव द राइट कि आप मेरी बात का जवाब दो। जी आप गवादर में कहाँ से बिलोंग करती हैं या आप कहाँ माइक मैडम इधर